بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس کی باوقار اور پر نور تقریب کے سجانے پر میں ضلع بہاڑی کی جماعت اہل سنت کے امیر میرے عزیز مکرم جناب علامہ قاری محمد یعقوب فریدی صاحب کو دل کی عطا گہرائی سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور اس اعتبار سے کہ اتنے سارے علماء، زعماء، صلحاء، مشائخ اور بالخصوص گلشن زہرا کے وہ پاکیزہ پھول جن کی مہک میرے اور آپ سب کے قلوب و جاں کو معطر کیے جا رہی ہے، جن کی زیارت اور جن کی محبت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عنایت کے حصول کا کامل و مؤثر ذریعہ ہے، مجھے اس تقریب میں خصوصی حکم دیتے ہوئے شرکت کی دعوت دے کر انہوں نے مجھے محروم نہ رکھا، بلکہ برکتوں اور رحمتوں کے جس حصول کے لیے آپ آئے، الحمدللہ اس قطار میں کھڑے ہونے والوں میں میرا بھی شمار ہو گیا۔ میں نے یہاں فن خطابت کے حوالے سے نہ کوئی خطاب کرنا ہے، نہ ہی کوئی لمبی چوڑی تقریر اور وعظ۔ آج کی اس نشست کو منسوب کیا گیا ہے اہل سنت کے اس جید عالم دین سے جن کے اندر رب کائنات جل وعلا کی عنایات کے ذریعے سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات رحمت اور ان کے اصلی اور حقیقی شیخ جسے زمانہ زہد الانبیاء کہتا ہے، نہ کہنا سبحان اللہ، نہیں ایسے آپ بھی پریشان ہوں گے اور دائیں کاندھے پہ بیٹھا ہوا فرشتہ بھی لکھنے پہ مجبور ہو جائے گا، تو میں دو لوگوں کی تکلیف کا سبب کیوں بنوں؟ آج کی اس تقریب کا سارا وزن میرے اس جملے نے ادا کر دیا کہ جس معظم و محترم و مکرم شیخ طریقت کے انتقال پر اپنی نسبت کو استقرار بخشنے کے لیے، اپنی نسبت کو دوام بخشنے کے لیے، ان کی روحانی توجہات کو اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے اس بزم کے سجانے کا انعقاد و اہتمام جناب قاری محمد یعقوب فریدی صاحب نے کیا۔ میں نے ان کے بارے میں کہا ان کے حقیقی شیخ تو پھرتا ہے پاک پتن کے اس بسی شریف کے اس بحر ولایت کے تصور میں، مگر میں نے حقیقی شیخ اس لیے کہا بسی والے شیخ طریقت نے اگر فیض زہد الانبیاء کے در سے پایا ہے تو بسی والے سے زہد الانبیاء نے باب منصور کو ملایا ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں کہ چلتے ہوئے بس ایک پیر کا تمطراق دیکھا، اس کا جبہ دستار دیکھا، بندہ اس سے متاثر ہو گیا، کہنے والے نے کہا پیر تاج ویکھیا ہے جی میں کئی میرے تے بول پیندے نے۔ یہ الگ بات ہے، میں ویڑی میں مرید کرتا ہی نہیں۔ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ ویڑی والے نہ میرے قابل مرید ہونے کے، نہ میں ان کے قابل پیر ہونے کا۔ میں دونوں طرف سے اعتراف کر لیتا ہوں نا، میں جتنے میری پھب جاوے اتنے پھبی ہوئی ہے۔ اتنے سارے پیروں کی موجودگی میں اللہ کے بندے، ہمارا شمار
اس در دولت کے فقیروں میں بھی ہو جائے، جس کے بارے میں کہنے والے نے بہت صدیوں پہلے کہہ دیا، ہمام بیا در پناہ تو اند، مقیم در بار گاہ تو اند، تو مائے منیری ہما اخترند، تو سلطان عالم ہما چاکرند۔ اب شعر میں نے پڑھا ہوتا احمد علی حاکم کا، شعر پڑھا ہوتا بوٹے کا، تو پھر ایک بوٹا ہو رو کے پہندا نا۔ زوال آیا کہاں سے؟ تجھے زوال آیا کہاں سے؟ جب تو جامعہ رومی کو چھوڑ کر، احمد رضا کو چھوڑ کر، تو احمد علی حاکم اور جیسے اور کئی نعت خانوں کے زمرے میں آ گیا، اور رب ذوالجلال کی قسم، اور تجھے کیا پتا جامی کی لکھی ہوئی نعت میں کمال یہ ہے، پڑھنے والا میرا محترم بابا منصور ہو اور جامی کا کلام ہو، رب ذوالجلال کی قسم ہاتھ سائیوال میں اٹھاتا ہے اور پکڑنے کے لیے آمنہ کا لال آگے ہاتھ۔ بہت اچھا کیا قاری محمد یعقوب فریدی صاحب نے مجھے بلا کے، ایک ہوتی ہے سنی سنائی بات، ایک ہوتی ہے چلتے پھرتے دیکھی دکھائی بات۔ میں وہ ہوں، میرا بخت یہ ہے کہ بڑی دیر کے بعد جب میری صورت میں بیٹے کی ولادت، میرے والد گرامی علامہ نوری صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے ہاں ہوئی، تب ابا جی بھی سائیوال تھے۔ میرے جمن دے تو سبحان اللہ کہہ دیو، مرن تے تو جھٹ دے جھٹ رونا ہے، کول خانی تو بات سنیا کے دے پچھے آ رہی۔ تجربہ مجھے بھی ہے، تجربہ میرے بیٹے ذیشان کو بھی ہے، اب تجربہ میرے بھائی مظہر کو بھی ہو جائے گا۔ سنیا دی دوڑ کول خانی تائیں بس، اور اتنی جاہل قوم ہے کل خانی پہ پوچھتی ہے بریانی کتھے، ایک بندے دی ماں مر گئی، انہوں نے بریانی دی فکر بھئی ہوئی ہے۔ یہ تازہ میرے ساتھ ہوا، میں نے اپنی والدہ محترمہ کی کوئی سال ثواب کے لیے جو محفل رکھی، اور میں نے اپنے بچوں سے کہا بھائی فروٹ سروٹ لے آؤ، دودھ شود لے آؤ، کہنا ابا جی کسی نے بریانی پوچھا تھا، میں کہو بعد ہی دساں گے کوئی اور موقع بنا کے، فی الحال ماں مرن تے میں بریانی نہیں پکانی۔ میری ولادت ہوئی، ہر ایک مبارکباد دینے کے لیے آیا، مگر میری والدہ بتاتی تھی، میرے والدی گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ بات مجھے خود بتائی، ذیشان بیٹے کے نانا جی اور نانی اماں، اور میں ابھی کہہ رہا تھا اپنے برادر مکرم بھائی محمد اسحاق قادری صاحب سے کہ مجھے اس گھر کے اندر اس طرح محبت اور شفقت حاصل تھی کہ اماں جی کے وصال با کمال تک انہوں نے مجھے اپنے گھر میں حرم سے روکا نہیں، مجھے کھانا کھلانے کے لیے بھی اپنے پاس بٹھا لیتی، دودھ پلانے کے لیے بھی اپنے پاس بٹھا لیتی، میری خیریت معلوم کرنے کے لیے اپنے پاس بٹھا لیتی، اور مجھے وہ اہل سنت کا عظیم عالم ہے، بڑا نام پر ہے، اس وقت پیر بھی ہے، میرا بھائی چھوٹا مظہر فرید، وہ مجھے ایک دن کہنے لگے بھائی جان آج میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہتے آپ ہمارے زون الخطیب بھی تھے، افسری کا روب بھی تھا، عمر بھی بڑی تھی، برگان شکر کے خطیب بھی تھے آپ، اور میں آپ کا اتنا موت قد نہیں تھا جتنا آج کوڑ بھا کے میری ماں نے موت کے توڑا کر دیتا۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہتے اماں جی جو شروع ہوئیاں، اے وہائی دی گل ہے، اے وہائی دی گل ہے، اے وہائی دی گل ہے۔ میں کہا بھائی مدر اس واسطے کہ میرے جمعے نو سب تو پہلے کپڑے ہی اماں جی پوائے رہے۔ میں اب تسلسل دیکھیے، وہاج پیدا ہوا سائیوال میں تو میرے کپڑے پہننے کے لیے وہ جو بچپن کے ہوتے وہ بابا جی اور اماں جی لے کر آ گئے، بڑی خوشی تھی۔ اب تسلسل دیکھیے، میری عمر ہوئی غالباً 32 یا 30 سال، 33 سال کی عمر، میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی کا انتقال ہو گیا۔ 33 سال کی عمر تھی میری جب میرے ابا جی نے مجھے داغ مفارقت دیا۔ بڑے علماء آئے، بڑے صلحاء آئے، بڑے بڑے مشائخ آئے،
جب دستار مجھے باندھنے لگے نا، دستار، تو ساری دستار مجھے باندھنے کے بعد جب سارے بیٹھ گئے تو پھر بابا جی ابو نصر صاحب اٹھے. بابا نے فرمایا میں اپنے پتر واسطے آپ وکھری پگ لے کے آیا. تو سب کی اجتماعی دستار ایک طرف ہے اور بابا جی کی الگ تھلگ انفرادی دستار میرے سر پہ جو انہوں نے بندھی وہ الگ ہے. بات کیا کرنا چاہتا ہے؟ پیر طریقت رابر شریعت اے تے ہمیں نکے نکے جو لفظ نے علیہ سب اے تے ہمیں نکے نکے جو لفظ نے اے تا میرے ورگیاں نال ویل بندے لال ہو دندے نے جنہوں اور کوئی چیز نہ لبے کوئی ہوئی نال لا دے وے تو ڈنگ لاڑ سب چنگا ٹپ جاندہ ہے. بات جو میں نے کی فریدی صاحب کہہ رہے تھے ختم نبوت کے حوالے سے میں سنگت اور ساتھ کی بات کرتا ہوں. یہ ختم نبوت کی جو ابتدائی تحریک چلی تب میرے ابا جی بھی عیسائی وال تھے اور بابا جی تو تھے عیسائی وال. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ظاہری عمر میں ابا جی بڑے تھے اور بابا جی چھوٹے تھے، اس لیے کہ اس نسبت سے رہ کے گھر میں جب ہم ایک دوسرے کو بلاتے ہیں تو آپ کی اولاد میرے والد گرامی کو تایا جی کہتی ہے. کیا کہتی ہے؟ تایا جی. اور ہم کہتے تھے چچا جی. یہ عمر کے اس نسبت کے حوالے سے، اس لیے کہ ان دونوں کا سلسلہ تلمس حضرت فقیہ اعظم رحمۃ اللہ تعالی بصیر پوری سے جا ملتا ہے. آگے رہی بات شیخ طریقت کی، لوگوں نے کہا بابا جی کا پیر بسی شریف والے ہیں. میں نے آپ سے کیا کہا ہے؟ جس کے بسی والے ہیں اسی کے بابا جی ہیں. میں نے کہا یہ ایک بہانہ تھا. اور ربط کیا ہے؟ اللہ اکبر. ربط کیا ہے؟ شاید میں اس نشست میں موجود ہوں، میری عمر کا یہ چھوٹا حصہ ہے. جب اپنے شیخ سے حضرت بابا یہ عرض کر رہے ہیں کہ میرا جنازہ آپ پڑھائیں، میرا جنازہ آپ پڑھائیں، اور بابا جی بس اسی والے فرما رہے ہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں، مجھے پتا ہے کہ میرا جنازہ آپ پڑھائیں گے. اور مجھے یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ میں نے زمانہ طالب علمی میں اس طریقت کے عظیم شیخ حضرت الحاج میاں علی محمد صاحب بسی شریف والے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اپنے دور میں حضرت گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات و فیوزات کے امین تھے. اس لیے کہ اس کوٹھی کی اگر حقیقت میں آپ جائیں گے، یہ کوٹھی الاٹ کیسی ہوئی، کس کو ہوئی، کس انداز سے ہوئی، بڑی عمر والے لوگ جانتے ہیں. یہ جو بسی شریف والی کوٹھی ہے اس میں پہلے بابا پیر کرما والا رہا کرتا تھا. جب ڈیوٹی بدلی تو فرمایا کرما والے تو یہاں سے چلتا بن، یہاں اب ہم علی محمد کو بٹھا رہے ہیں. میں روایت کی تقریر سے ہٹ کے تقریر کر رہا ہوں اس لیے کہ اس موقع پر یہی باتیں کرنی چاہیے. یہ میری یادداشت ہے، یہ میرا تعلق ہے. جیسے ختم نبوت کے حوالے سے میں نے کہا وہ جب پہلی تحریک چلی تو تب میں تو اس میں ابھی پیدا نہیں ہوا تھا. میری تو تاریخ پیدائش اور سن جو ہے وہ 1959 کے قریب بنتا ہے، 1959 میں. مگر میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اور حضرت بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آپس میں سنگت یہ ہے، خطابت بھی ایک ہی شہر میں اور جیل بھی ایک ہی. ختم نبوت کی تحریک کے لیے، عزت و ناموس رسالت کے لیے، ختم نبوت کے تاجدار سے حصول شفاعت کے لیے یہ جو جیل کا سفر ہے یہ بھی بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی کاٹا. میرے والد گرامی بھی ساتھ تھے اور ان دونوں کے استاد حجت الاسلام حضرت فقیہ اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی اسی جیل میں تھے. اور کمال یہ ہے ان سب کا ذوق کہ بخاری شریف جیل میں یہ پڑھنے والے ہیں اور بابا محمد نور اللہ پڑھانے والے ہیں یار. اس لیے کہ جیل کے اندر وہ بنتی کرتے تھے قالین کی. یہ بھی آپ کو بتاؤں کیا کرتے تھے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اپنے شیوخ آپ کا اصل جو سرمایہ ہے، یہ رسمی پیر آپ کا سرمایہ نہیں ہے.
اس لیے کہ آپ فقط پیر طریقت تک رہتے ہیں. میں کہتا ہوں زہد، تقوی، شپے داری. اور ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اگر اس میں فریدیو تم نے سبحان اللہ نہ کہا نا تو پھر تم اپنے شیخ سے واقف ہی نہیں ہوں. زہد، تقوی، شپے داری اور پھر گریہ زاری. ہائے ہائے بولو تو صحیح یار. اب پچھلے مر جاؤ مدینے جا کے آکو سبحان اللہ یار. کیا بات ہے. بندہ کہتا ہے بابا منظور احمد کے اوصاف کن کوئی. اللہ خدا کی قسم ساری زندگی کی اوصاف ایک طرف. جسے میں نے گریہ زاری کہا اسے اہل علم رقت قلبی کہتے ہیں. اور رقت قلبی ہے کیا؟ فرمایا میرے حبیب بتا دے تیرے امت میں سے جس پر رقت قلبی طاری ہو جائے وہ آنسو بہا دیتا ہے، تیرا خالق اس کے سامنے اپنا جلوہ اٹھا کے حجاب اٹھا دیتا ہے. ہر کجا بے رما گنجا بود، ہر کجا. بڑے بڑے پڑھے لکھے بندے بیٹھے نے، میرا پیپر کمدا پہ ہے. ہر کجا آب رما گنچا بود. کہنے والا کہتا ہے یہ اتفاق کی بات ہے، پانی جتوں بھی لنگ جاوے نا. نہیں سمجھ آئی تھی. تھا جنگل بیابان ریتڑ بچو ایک بوٹا ساوا جا سر کڈی کھڑوتا. ساوا جا بوٹا. میرے جیسے نادان نے پوچھا کسی بڑی عمر والے بزرگ سے، بابا جی ایتھے بوٹے دا کی کام؟ نہ کسے وائی نہ کسے بیج پایا نہ کسے سرو پانی لایا نہ ایدی کسے گوڈی کیتی. ہو سکا مولوی کمڑا ہے تینوں کیا پتا چڑھیا تا سیلاب ہاں پر ایمیں ہی تو ایک باری پانی لنگ گیا یار. اور جتو ایک باری لنگے اوتے بوٹا ساوی ہوندا ہے، اور جتے ہر ویلے وگے اوتے ساوا روزے والا ہوندا ہے. ہمارے فاصلے یوں نہیں مٹتے، ہمارے اجابات یوں نہیں اٹھتے. ہم مدینہ طیبہ کی حاضری کو باعث سعادت سمجھتے ہیں. اب وہ سمجھے جس کا نبی مر گیا ہو اور وہ سمجھتا اس کی قبر مدینہ میں ہے. اور رب ذوالجلال کی قسم انبیاء اور رسول کی پوری جماعت میں ایک میرے آقا محمد کریم ہی تو ہے جو ہر عاشق کے سینے میں ہے. ہر عاشق کے سینے سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مدینے پہ صرف اتنا ہی زور ہے میرا، دفینہ کہہ لوں مدینہ کو. بولو تو صحیح یار. اور جنہیں سمجھ آئی ہو تو سبحان اللہ کہتا ہے. میں مدینہ کو دفینہ کہتا ہوں، مقید نہیں کہتا. حضور مقید نہیں ہے. بحکم خدا بحکم خدا تم موجود ہر جا، بظاہر ہے طیبہ ٹھکانہ تمہارا. سبحان اللہ. اے پاکیزہ عقیدہ کے حامل سنیوں، سر اٹھا کے جیا کر، سر کو فخر سے بلند کیا کر، اپنے مشائخ علماء سے رابطہ رکھا کر، ان کے طرز حیات کو پڑھا کر، ان کے طرز و طریق پہ چلا کر. خدا کی قسم تیرے پاک عقیدے کے علاوہ تجھے کسی عقیدے کا نام نہاد شیخ اور بلند پایا جھوٹا عالم دین اس طرح نظر ہی نہیں آئے گا کہ وہ جامی کا کلام بھی پڑھے اور ہاتھ اٹھائے اور بعد میں بتائے ہاتھ اٹھایا اس لیے تھا. ادھر ہاتھ اٹھانے والا میں منظور تھا، ادھر ہاتھ پکڑنے والا اللہ کا محبوب تھا. یہ خذ بیدی یا رسول اللہ، خذ بیدی یا رسول اللہ، خذ بیدی یا رسول اللہ. بات آگے پھر نکل گئی. ہر کجا آب رما گنچا بود، اور ہر کجا
اشک رواں یار جنہ میرے بابے نے روندے ویکھیا ہو تو سبحان اللہ کھا جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ رونا کیا ہے؟ یہ رونا کیا ہے؟ ایڈا سوکھا ہوئے آتا کہتے تو رو کے بھی کھاویں. یہ رکت قلبی خالصتاً میرے خدا کی عنایت. ایسے ہی ہے. علماء بیٹھے ہیں اگر تصدیق کر دے تو ذیشان نام بھی ذیشان ہے بھی ذیشان. اللہ میرے ذیشان بیٹے کے علم میں بیٹا میں نے اس لیے کہہ دیا پچھو لڑنا پہلے میرے نام ایس سارے مجمع وچوں ہکو ذیشان ہے جیڑا میں نو چاچا ساد لوے تاویں میں نے لڑدا ماما ساد لوے تاویں میں پیدا تے ہور کو میں نو آکھے میں دے بتھاڑ تے نہ رکھا تھا کوئی سارے جاندا ماما میں ہی ہاں. یہ بات درست ہے. اللہ ان کے بخت بلند کرے. ہم نے تو گزار لی پتہ نہیں تھوڑی باقی ہے یاد کرتے رہنا. دقت کے حوالے سے ایک بات کرتا ہوں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں بعض دفعہ بندے بات کرتے ہیں یار بڑا بابا جی روندے سن بابا جی بڑے روندے سن تینوں رون دا بل آندا سی. رونا ہے کیا؟ رونا ہے کیا؟ اہل علم نے اسے رکت کہا. میں نے اس رکت کو خدا کی عنایت کہا رسول اللہ کی خیرات کہا. سبب کیا ہے؟ اللہ اکبر. میرے رسول نے کہا میں علماء کے دامن علم میں پناہ لے کے کہتا ہوں میرے رسول نے کہا اور شب قدر میں فرشتے اترتے ہیں جبرائیل بھی اترتا ہے مگر یاد رکھو جبرائیل اتر کے سلام تو سبھی کو کرتا ہے مگر جنہوں جفی پالوے انہوں رون آ جاندہ ہی انہوں رون آ جاندہ ہی. اور شب قدر کی رات میں مجھے جبریل ملے تو مجھے ایک رات میں رونا ہے تجھے ملے تو ایک رات میں رونا ہے. مجھے بتا تو صحیح اس فاتح عیسائیت کی دقت کے اندر وہ کیا راز تھا رونا بند نہیں ہوتا تھا. پتا چلا اگر رونا فرشتے کے سلام پہ آتا ہے تو پھر کہنے دے جو ہر وقت آمنہ کے لال میں سلام پہ رہتا تھا فرشتے اس کے سلام کے ساتھ اس کے طواف پہ رہتے تھے. فاتح عیسائیت فاتح عیسائیت اگر فاتح عیسائیت مطلب کی ہے ترائے خدا منن والے نو ایک تے لا دیتا. بولو ترائے خدا منن والے نو تینو فاتح عیسائیت آ دینے. میں کہ بھی مولوی آڑی گل لے فریدی ذوق کرو فریدی ترائے بندے نکلے فریدی باقی سارے لنگر کھان والے بیٹھے. اوے ترائے تروے کوئی نہیں ہوئے ہکے سنو ہر دم ہک دی سکے اور ترائے تے لعنت پا منن والے ہوتے جڑا ہک کو ڈو کر جانے وہ یا کافر تے مشرک کے وہ یا کافر تے مشرک کے. تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو. بریلی کے تاجدار کہتے ہیں تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو. اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے. ہم بڑے عجیب سے لوگ ہیں یار بڑے عجیب سے لوگ ہیں. باتیں اور کس طرح نکل جائیں گی. وقت بھی ایسا ہے 12:30 ہو گئے پھر آپ کی اذان زور بھی ہونی ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں اپنے اسلاف کو اپنے قلوب و اذہان میں ہمیشہ یاد رکھا کرو. پیو تا بھیڑا بھی ہوئے نا تے پترا نو بھولدا نہیں. اب بولو تو صحیح کہ بھول جاندہ تے جے کوئی بندہ مرے پیو دی کو برائی بھی کرے تو پتر بڑے پیار نہ دا یار چلا گیا
ہوں یار کچھ نہ آکھو، اللہ وہ دی بخشش فرمائے، اللہ وہ دی اے تا آپا پہ آنے اس پاروں تے جدے پر وہ آپا آئے بیٹھے ہیں، اس خری اپنی زندگی وچ میرے تیرے ہزاروں واسطے کنی واری بخشش واسطے ہاتھ اٹھائے اس نے یار۔ اولاد سے کہتا ہوں، اولاد اور اولاد سے کہتا ہوں، پوتوں سے کہتا ہوں، نواسوں سے کہتا ہوں، تلامذہ سے کہتا ہوں، نیازمندوں سے کہتا ہوں، مریدوں سے کہتا ہوں، متوسلین سے کہتا ہوں، بیٹھ جاؤ اور دنیا کے ہر طبقے کے افراد کو اکٹھا کر کے انہیں کہو یہاں تھوڑی دیر کے لیے باتیں کرو تو صرف باب منظور کی کرو۔ کیا بات، سبحان اللہ، کیا بات۔ کوئی کرے گا بات کاروبار کی، کوئی کرے گا بات تجارت کی، کوئی کرے گا بات کسی دکان کی، کسی مکان کی، کوئی بات کرے گا تو کبھی کرے گا حدیث کی، کبھی کرے گا قرآن کی، کبھی کرے گا حج کی، کبھی عمرہ کی۔ وہ پتہ نہیں کیڑے دوست نے اگلے دن کیلکولیشن کی ہے، وہ کہتے جی 66 واری حج کیتا نے، کنی واری؟ 66 واری ہیں۔ چلو ہوں درست کی کر لو، وہ تو ہوا میں فریدی صاحب فرما رہے کتنی باری؟ 70 بابا جی کی عمرے آپ فرماتے تھے عمرے اور زیارت رسول کی تعداد نہیں ہے، پر چلو 100 ہی پا لوی ہے تا میں نے اور کسی گل نہ غرض ہی کوئی نہیں، میں نے اتنی غرض ہے تو ہوں بابے منظور دیاں گلاں کرنا ہے۔ میں 66-70 حجاں میں کیا کہا یہ تو روح والے جہان وچ بھی بڑا تکھا یار۔ اور کیا توجہ ہے یار، کیا توجہ ہے۔ اگلے دن کو بزرگ بیٹھے تھے، باتیں ہو رہی تھی میری، بات کرتے کرتے اس نے کہا قاضی صاحب بڑے ذہین ہیں، بڑے فلان یہ ڈمکان ہے، وہ بڑی عمر کا تھا، انہوں نے کہا پہلے دن دئیے میں تو میں کہا اور تو انہوں بغلول چاہی دا، سنیا نو بغلول چاہی دا جنہوں سور سر کوئی نہ ہوئے، تو خدا کا شکر ادا کر رسول اللہ کی دی ہوئی خیرات کے نتیجے میں تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ غیرت، یہ حمیت، یہ میرے اسلاف کی عطا کردہ ہے، یہ بریلی کے تاجدار کی عطا کردہ ہے، یہ میرے والد گرامی کی عطا کردہ ہے، یہ بابا منظور کی عطا کردہ ہے، یہ بابا نور اللہ کی عطا کردہ ہے۔ اس لیے اگر بات یہ کرتے ہو تو آپ صرف سوچ لیں، اہل علم کہتے ہیں کہ اعلان ہوا، اعلان تو جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا تو ایک حج کرے گا، جس نے 2 مرتبہ کہا، جس نے 3 مرتبہ۔ جب میں حج کے لیے گیا نا تو میں نے وہاں پہ ایک بچہ دیکھا، وہ سوڈانی عورت تھی، اس نے پیچھے باندھا ہوا، وہ طواف کر رہی ہے تو پیچھے وہ سویا ہوا تھا۔ میں کہا واہ مست ملنگا، واہ مست ملنگا، وہ تھے لبیک آ کے تھے آ کے ستا پہ۔ مجھے میرے ساتھی نے کہا تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ میں کہا میں نے ویکھ کے کہنا چاہتا ہے تو کتھے ستا رہے ہیں اینی دیر نہ لبیک آ کے اے تا کرے ماں دے ڈھڈ وچ ہی اس لبیک آ کے آیا۔ 70 حج ہو یا 100 عمرے ہو یا زیارات، ہم گنتی والے نہیں ہیں، ہم نہ گنتی والے ہیں نہ گنتی میں آنے والے ہیں، مگر اتنا ضرور کہتے ہیں ایمان سے بتاؤ تو صحیح وہ کیا منظر ہوگا عالم ارواح میں یار، جب حضرت خلیل اللہ کی آواز میں لبیک کہنے والوں نے لبیک کہا ہوگا تو پھر دیشان کے نانا جی تو پھر شروع ہی ہوگا۔ یہ 70 دی گل سن کے میں ہوں یقین پہ ہوندا ہے یہ نال کھڑوتا کسی آخر بس چا کرے تا بس ہوئی نہیں تو بابا نہ کھڑوتا۔ وہ یارو ایک سانس میں مجھے لبیک کہہ کے دکھاؤ، ایک سانس میں مجھے لبیک کہہ کے دکھاؤ۔ ایتے تھوڑی جی لبیک آکھی ہے تو کہیں نہیں بولتی بند ہو گئی ہے، ہوں ڈیڑھے ہی نہیں لگتا لبیک دے ہو۔ تو بابا جی نے یہ وہ پکا وظیفہ ہے لبیک والا، اگر ظاہری دنیا میں
حج کی صورت میں خدا کو لبیک کہا. اختتامی جملہ غور سے سن لے، رب ذوالجلال کی قسم، حج کی صورت میں کہا ہوا لبیک وہ حج کرواتا ہے. اس کے بعد ہم خدا کو لبیک کہتے ہی نہیں. قبر سے لے کے حشر تک، حشر سے لے کے جنت تک کہیں گے لبیک، خدا کو نہیں، اب مصطفیٰ کو کہیں گے. حج تک لبیک خدا کا تھا، باقی چلتی ہوئی سانسوں لے کر جنت میں داخلے تک اب لبیک مصطفیٰ کا. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات رفعت کو اور مزید بلندیاں عطا فرمائے. بار دیگر دعا گو ہوں اللہ ان کی کاوش کو قبول فرماؤ. آنے والوں تمہیں بھی حضرت بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی دعوات کے مستجاب ہونے کی صورت میں ان کے لامتناہی فیضات و برکات سے وافر حصہ نصیب ہو. وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب العالی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین.